السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، صدق اللہ العظیم۔ آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ چند ابتدائی باتیں رکھنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ قرآن اور حدیث کا آپس میں تعلق، پھر اس کے بعد صاحب کتاب کے حالات، پھر کتاب کا تعارف، پھر طلب حدیث، پھر آداب طالب حدیث۔ میری کوشش ہوگی کہ میں اختصار کے ساتھ یہ سب آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ دیکھیں، قرآن جو ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے جو مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس میں انسانی زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں رہنمائی موجود ہے، مگر اسے سمجھنا آسان نہیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے رہنمائی نہ لی جائے۔ مثال کے طور پر اسلام کا اہم ترین رکن نماز ہے، اور نماز کا ذکر قرآن پاک میں تقریباً 700 جگہوں پہ ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز کیسے قائم کرنی ہے، نماز کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے، یہ سب ہمیں قرآن نے نہیں بتایا، یہ سب ہمیں احادیث رسول نے بتایا۔ اسی طرح قرآن پاک میں باقی جو بھی احکامات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث کہتے کسے ہیں؟ دراصل حدیث اس کلام کو کہا جاتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا عمل یا کسی صحابی کے عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکوت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے کسی صفت کا ذکر کیا گیا ہو، یعنی حدیث اس کلام کو کہتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا ذکر ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کام کا ذکر ہو، یا اس میں یہ بتایا گیا ہو کہ کسی صحابی یا رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا، کوئی بات کہی، آپ خاموش رہے، آپ نے منع نہیں کیا، یا پھر اس کلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے کسی صفت کا ذکر ہو، اسے بولتے ہیں حدیث۔ قرآن اور حدیث کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جیسا کہ پہلے میں نے بتایا کہ قرآن کی سمجھ ہمیں تب تک نہیں آ سکتی، قرآن کے احکامات پر تب تک ہم عمل نہیں کر سکتے جب تک ہم احادیث رسول کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے۔ اسی لیے حدیث کو حجت ماننا پڑے گا۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی طرح احادیث مبارکہ سے بھی عقائد، احکام، فضائل، اعمال ثابت ہوتے ہیں، اور اس پر قرآن پاک کی بہت ساری آیات دلالت بھی کرتی ہیں۔ جس طرح قرآن پاک پر عمل کرنا، قرآن پاک کی ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، فرض ہے، بالکل اسی طرح احادیث رسول کو ماننا بھی فرض ہے۔ یہ قرآن نے ہمیں بتایا، قرآن نے ہمیں حکم دیا، یہ سب قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی سورہ حشر میں فرماتے ہیں کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، تمہیں جو کچھ رسول دیں لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ۔
آج کے دور میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہلواتے تو خود کو مسلمان ہیں، لیکن ان کے نزدیک حدیث کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ کہتے بس قرآن لے کر چلو، قرآن سے سب سمجھ آتا ہے. جب قرآن ہی کہہ دے کہ حدیث کو ساتھ لے کر چلو، پھر من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا. ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو. تو جو ایمان والا ہوگا، جو خود کو مسلمان کہلواتا ہے، خود کو مومن کہلواتا ہے، اسے قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث رسول کو بھی ماننا پڑے گا. بلکہ ایک اور جگہ سورۃ توبہ میں اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں کی ایک صفت بیان کی. فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ. کہ جو مومن مرد ہیں، مومن عورتیں ہیں، یہ اللہ کی بھی اطاعت کرتی ہیں اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، مومن مرد، مومن عورتیں اللہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرتے ہیں. ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. کہ جو اللہ کی اطاعت کرے، اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ سے ڈرے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، تو یہی لوگ کامیاب ہیں. تو ان تمام قرآنی آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف قرآن کو ہی ساتھ لے کر نہیں چلنا، بلکہ ساتھ میں احادیث کو لے کر بھی چلنا ہے. صرف قرآن کو ماننے سے گزارا نہیں ہوگا جب تک حدیث کو نہیں مانا جائے گا. جیسے قرآن کو ماننا فرض ہے، بالکل اسی طرح احادیث رسول کو ماننا بھی فرض ہے. جس طرح قرآن پہ عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ایک اور جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے تمام افراد جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اللہ کے رسول، دخول جنت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا کہ جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، فرض ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. قرآن کا حدیث کے ساتھ گہرا تعلق ہے. جس طرح قرآن وحی الہی ہے، بالکل اسی طرح حدیث رسول بھی وحی الہی ہے. دونوں کو ماننا پڑے گا، اور ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے، یہ اس پر لازم ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ قرآن کے احکامات پر بھی عمل کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی مانے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم صحیح البخاری الحمدللہ شروع کرنے والے ہیں. اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے احادیث کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں کچھ رکھا. اب میں آپ کو بتاؤں گی صاحب کتاب کے حالات مختصر الفاظ میں. صاحب کتاب کا نام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم ہے. یہ 13 شوال 194 ہجری بعد نماز جمعہ بخارا شہر میں پیدا ہوئے، اور ان کی وفات 1 شوال 252 ہجری بعد نماز عشاء ہوئی.
ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب انہیں قبر میں رکھا گیا تو مٹی سے کستوری کی طرح خوشبو آنے لگی اور یہ خوشبو کئی دن تک آتی رہی۔ فتح الباری میں ہے، عبد الواحد بن آدم کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک مقام پر کھڑے ہیں تو گویا آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے سلام کیا اور پوچھا یا رسول اللہ آپ یہاں کس کے انتظار میں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد بن اسماعیل بخاری کا انتظار کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے چند دنوں کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ کی وفات کا پتہ چلا تو میں نے دیکھا ان کی وفات کا وہی وقت تھا جس وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کسی کا انتظار کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ان کے والد اسماعیل بن ابراہیم کا سایہ سر سے اٹھ گیا، پھر ان کی تربیت ان کی والدہ نے کی۔ وہ بڑی عبادت گزار تھیں، بڑی نیک تھیں، مستجاب الدعوات تھیں۔ بچپن میں امام بخاری رحمہ اللہ آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئے تو ان کی والدہ نے بڑی رو رو کر دعائیں کی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور ان کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ انہیں بشارت دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لخت جگر کی بشارت واپس کر دی ہے۔ صبح ہوئی، نیند سے بیدار ہوئی تو دیکھا بیٹے کی آنکھیں روشن ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ حافظے میں، ذہانت میں اپنی مثال آپ تھے۔ ان کے حافظے کے بارے میں فتح الباری میں ایک واقعہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ حدیث حاصل کرنے کے لیے مشائخ بصرہ کے پاس جاتے۔ تب آپ بچپن میں تھے، 16 دن گزر گئے۔ آپ کے ساتھ والے جو تھے وہ تو احادیث لکھتے لیکن آپ نہیں لکھتے تھے۔ ساتھیوں نے آپ کو ملامت کی کہ آپ حدیث نہیں لکھتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ تم اپنی اپنی کاپیاں لے آؤ۔ وہ لے آئے جن میں 15,000 سے زیادہ احادیث تھی۔ آپ نے وہ سب کی سب انہیں زبانی سنا دی۔ ویسے تو امام بخاری رحمہ اللہ کی ذہانت پہ، ان کے حافظے پہ بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ہمیں مختصر بات کرنی ہے۔ ان کے بارے میں محمد بن اسحاق نے فرمایا کہ میں نے آسمان کے نیچے محمد بن اسماعیل البخاری سے بڑا حدیث کا عالم کوئی نہیں دیکھا۔ اسی طرح امام بخاری کے شاگرد امام مسلم رحمہ اللہ نے آپ کے سر کا بوسہ لیا اور فرمایا آپ سے صرف حسد کرنے والا شخص ہی بغض رکھتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ دنیا میں آپ جیسا کوئی نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی کتابیں بھی لکھی، ان میں سے ایک کتاب ہے صحیح بخاری۔ صحیح بخاری کو جو مقام، جو مرتبہ حاصل ہے وہ کسی اور کتاب کو نہیں ہے۔ محدثین کا مشہور قول ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے، یعنی کتاب اللہ کے بعد اسی کتاب کو رکھا جاتا ہے۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی فرماتے ہیں کہ احادیث کی کتابوں میں محمد بن اسماعیل بخاری کی کتاب سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اپنی کتاب حجت اللہ میں لکھتے ہیں کہ جو انسان اس کتاب کی عظمت کو تسلیم نہ کرے وہ بدعتی ہے، مسلمانوں کی راہ کے خلاف راستہ اختیار کرتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب صحیح بخاری کا پورا نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ ہے۔ الجامع، جامع اس لیے کہ اس میں 8 قسم کی احادیث ہیں، احکام، مناقب، تاریخ، آداب، تفسیر، فتن، رقاق، عقائد۔ الجامع المسند، مسند اس لیے کہ اس میں متصل سند کے ساتھ مرفوع روایات نقل کی گئی ہیں۔ الجامع المسند الصحیح، صحیح اس لیے کہ اس میں جتنی بھی روایات ہیں تمام کی تمام صحیح ہیں۔ الجامع المسند الصحیح المختصر، مختصر اس لیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس میں تمام صحیح احادیث ذکر نہیں کی۔ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امور رسول اللہ، اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں۔ وسننہ، اس سے مراد آپ کے افعال ہیں، تقریرات ہیں۔ وایامہ، اس سے مراد
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جو واقعات پیش آئے وہ ہیں، یعنی صحیح بخاری کا پورا نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم یہ کتاب شروع کرنے والے ہیں جس کا مرتبہ کتاب اللہ کے بعد ہے، اور انسان ہونے کے ناطے ہم تھوڑے لالچی بھی ہیں، تب تک کام نہیں کرتے جب تک یہ نہ پتا چلے کہ بدلے میں کیا ملے گا۔ تو دیکھیں ہمیں آخر ملے گا کیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا، پھر اس کو یاد کیا اور محفوظ کیا اور دوسروں تک پہنچایا۔ نیک لوگوں سے ہم دعائیں کرواتے ہیں، اچھی بات ہے، کروانی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ خوش قسمت کون ہو سکتا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ ہے تعلیم و تعلم، حدیث نبوی میں مصروفیت اور طلب حدیث۔ ایک ایسا راستہ ہے جس پر چلنے والے کے لیے اللہ جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو طلب علم کے لیے چلا اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی علم حدیث جو ہے یہ علم ہدایت ہے۔ علم ہدایت کی مثال بارش جیسی ہے، جس طرح بارش سے زندگی، ہریالی اور شادابی حاصل ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ہدایت کے خوشگوار پانی سے انسانوں میں صداقت، عدالت، حیا، شجاعت، صلہ رحمی، غمخواری، الفت، محبت، مساوات اور اس جیسی عمدہ صفات پیدا ہوتی ہیں۔ جب انسان کے اندر ایسی صفات پیدا ہوں گی تو یقیناً معاشرہ نظیر جنت بن جائے گا۔ یعنی علم حدیث ایک ایسا علم ہے جس کی وجہ سے انسان میں انسانیت آتی ہے، زندگی گزارنے کا مزہ آ جاتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی ہوتی ہیں، اور ہماری جو اصل منزل ہے، ہمارا جو اصل گھر ہے جنت، اس کی طرف جانے والا راستہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو کیوں نہ پھر ہم بھی ایسے ہی راستے پر چلیں، کیوں نہ ہم بھی ایسا ہی علم حاصل کریں کہ رسول اللہ کی دعائیں بھی ملیں، انسانیت بھی پیدا ہو، عمدہ صفات بھی آئے۔ تو ایسے راستے پر چلنے سے پہلے ہمیں کچھ آداب سیکھنے ہوں گے، ہمیں کچھ عادات کو اپنانا ہوگا، ہمیں اس قابل بنانا ہوگا کہ ہم پر بھی لفظ طالب علم، طالب حدیث صادق آ سکے۔ تو چلے دیکھتے ہیں وہ کون سے آداب ہیں۔ سب سے پہلے اخلاص پیدا کریں۔ علم حدیث سیکھنے کا مقصد بس رب تعالیٰ کی رضا ہو، خوب محنت کریں۔ آج کل ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے، ہم محنت سے تو گھبراتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کچھ سیکھ لیں۔ علم راحت جسمانی سے حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے محنت کریں، اور یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی محنت کبھی رائگاں نہیں جائے گی۔ جو بھی آپ نے محنت کی ہے نا، اس کا پھل آپ کو ضرور ملے گا۔ میرا رب بڑا قدردان ہے، اور نگاہیں کاملوں پر پڑ ہی جاتی ہیں زمانے کی، اس لیے اپنی تمام قوتیں تحصیل حدیث میں صرف کر دیں، اور جو حدیث بھی پڑھیں پکا ارادہ کر لیں کہ میں نے اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ اس سے حدیث بھی یاد رہتی ہے اور ثواب بھی مل جاتا ہے۔ امام وقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اذا اردت ان تحفظ الحدیث فعمل به، جب تو حدیث یاد کرنے کا ارادہ کرے تو اس پر عمل کر، اور ادب کرے۔ ادب اپنے سے بڑے کا، اپنے استاد کا، والدین کا، کتاب کا، مدرسے کا، تعلیمی اشیاء کا۔ مشہور مقولہ ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، اور یہ حقیقت ہے۔ انسان ادب کرنا تبھی سیکھتا ہے جب اس کے اندر عاجزی انکساری آئے گی، اس لیے ادب سے پہلے عاجزی انکساری آئے گی، تکبر خود بخود بھاگ جائے گا،
ادب کرنا خود بخود آ جائے گا. اور اس کے علاوہ جو سبق بھی پڑھیں اسے بار بار دہرائیں اور مطالعہ کی کثرت رکھیں، کثرت کے ساتھ مطالعہ کریں، انشاءاللہ کامیابیاں ملتی جائیں گی. اور اس کے علاوہ ایک جس چیز کا آپ نے اہتمام کرنا ہے وہ ہے طہارت. کوشش کریں ظاہری اور باطنی طہارت آپ کی مکمل ہو. بہرحال یہ کوشش کریں کہ دینی کتابوں کو بغیر طہارت کے ہاتھ نہ لگائیں. اگر ہم لوگ ظاہری طہارت کا اہتمام کریں گے تو ہو سکتا ہے میرا رب ہمیں باطنی طہارت بھی عطا کر دے. اس کے علاوہ گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں. اگر آپ گناہوں سے نہیں بچیں گے تو ہو سکتا ہے جو علم آپ کو میرا رب دے رہا ہے وہ علم رخصت ہو جائے، آپ اس علم سے محروم ہو جائیں. امام وقی رحمہ اللہ کا مشہور مقولہ ہے، فرماتے ہیں کہ علم نور الہی ہے جو گناہگار کو نہیں ملتا. یہ چند وہ باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. انشاءاللہ میں نے اور آپ نے کوشش کرنی ہے، اخلاص پیدا کرنا ہے، خوب محنت کرنی ہے. اس کے علاوہ جو بھی پڑھنا اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. ادب کرنا سیکھنا ہے، ادب کرنا ہے سب کا. سبق کو بار بار پڑھنا ہے اور مطالعہ کثرت کے ساتھ کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے. اس کے علاوہ طہارت کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے اور گناہوں کے تو پاس جانا ہی نہیں. پھر بھی انسان ہونے کے ناطے اگر کبھی گناہ ہو جائے تو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.